اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ بطلیموس جولیس سیزر کے ساتھ مخلص تھا اور اس نے ایک قاصد قلعہ پیلوشیم بھی بیچ دیا تھا، مگر اس کا چالاک وزیر اعظم پوتینس خواجہ سرا ہونے کے علاوہ حد درجہ بزدل اور چال باز بھی تھا۔ اس نے شاہ کی مرضی کے بالکل خلاف ایک اور منصوبہ تیار کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے جاسوسوں سے جولیس سیزر کی فوجی طاقت کے بارے میں پوری معلومات حاصل کر لی تھیں، چنانچہ پوتینس نے اپنے 2 آدمیوں کے سپرد یہ خدمت کی کہ جب شاہ بطلیموس کا قاصد قلعہ پیلوشیم کی طرف روانہ ہو تو اسے راستے میں کسی جگہ قتل کر دیا جائے، اور سپہ سالار کو یہ پیغام پہنچائیں کہ فوراً پورا لشکر یعنی 20,000 کا پیادہ اور 2,000 سوار لے کر اسکندریہ روانہ ہو جائے اور یہاں آ کر شاہی محل کا محاصرہ کر لے، کیونکہ جولیس سیزر کے ساتھ اتنا لشکر نہیں ہے کہ وہ زیادہ دن تک مدافعت کر سکے۔ وزیر اعظم پوتینس کو پورا یقین تھا کہ جولیس سیزر اپنے 4,000 لشکر کے ساتھ مصر کے عظیم لشکر کا مقابلہ نہ کر سکے گا، اور جولیس سیزر کا بھی وہی انجام ہوگا جو جنرل پومپی کا ہوا تھا۔ پس شاہ بطلیموس کے قاصد کو پوتینس کے منصوبے کے مطابق راستے میں قتل کر دیا گیا، اور ان قاتلوں نے پیلوشیم پہنچ کر مصری سپہ سالار کو پوتینس کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تمام لشکر کے اسکندریہ روانہ ہو جائے۔ وزیر اعظم پوتینس کا منصوبہ کامیاب ہوا۔ سپہ سالار ایکیلاس مصری لشکر کے ساتھ اسکندریہ پہنچ گیا اور اس نے شاہی محل کا محاصرہ کر لیا۔ جولیس سیزر کو فوراً اطلاع دی گئی کہ ایک زبردست مصری لشکر نے شاہی محل کو گھیرے میں لے لیا ہے اور اب وہ محاصرے کا گھیرا آہستہ آہستہ تنگ کر رہا ہے۔ جولیس سیزر کو اس اطلاع پر غصہ بھی آیا اور ہنسی بھی آئی۔ اس نے اسی وقت بطلیموس اور پوتینس کو اپنے حضور طلب کر لیا۔ بطلیموس، جولیس سیزر نے تلخ لہجے میں مخاطب کیا، تم ابھی بچے ہو اور ایک فوجی جنرل کے مزاج اور حکمت عملی کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے تم نے یہ حماقت کی ہے۔ بطلیموس کو علم ہی نہ تھا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ جولیس سیزر کے تلخ لہجے سے گھبرا گیا، گھبراہٹ سے بولا، اے عظیم روما کے حکمران، آخر ہم سے کیا خطا ہوئی جو آپ اس قدر برہم نظر آ رہے ہیں؟ اچھا خوب، جولیس سیزر نے زہر خند کیا، ذرا کھڑکی سے جھانک کے دیکھو، یہ فوج جو محل کو گھیرے ہوئے ہے وہ تمہاری نہیں بلکہ آسمانی فرشتوں کی ہے۔ بطلیموس نے پریشان ہو کے کھڑکی سے باہر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ تا حد نظر مصری فوج ہی فوج نظر آ رہی تھی۔ اس نے غضبناک نظروں سے اپنے وزیر اعظم پوتینس کو دیکھا۔ پوتینس نے فوراً سر جھکا لیا۔ بطلیموس نے کہا، میں دیوتاؤں کی قسم دلا کر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ میرا قاصد مصری سپہ سالار تک ضرور پہنچا ہوگا اور اسی تعمیل کے تحت مصری لشکر اسکندریہ پہنچ گیا۔ جولیس سیزر کا لہجہ اور تلخ ہو گیا۔ یاد رکھو، اعتماد سے کام بنتے اور بد اعتمادی سے بگڑ جاتے ہیں۔ تم نے ہمارے اعتماد کو فوراً ٹھیس پہنچائی ہے۔ بطلیموس نے بے انتہا خوشامدانہ انداز اختیار کیا، اے عظیم حکمران، میں پھر قسم کھاتا ہوں کہ میں نے فوجوں کو طلب نہیں کیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بات کی تحقیقات کروں گا کہ ایسا کیوں ہوا اور اس کا ذمہ دار کون ہے۔ تم جا سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی جولیس سیزر نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ بطلیموس اور پوتینس اپنے کمرے میں پہنچے تو بطلیموس اس پر برس پڑا، میں نے تمہیں اپنا وزیر اعظم اور مشیر اس لیے بنایا تھا کہ تم غلط کام کر کے مجھے مصیبت میں پھنسا دو۔ اب کیا ہوگا؟ سیزر ہم سے سخت ناراض ہو گیا ہے۔ چالاک وزیر اعظم صاف مکر گیا۔ میں دیوتاؤں کی قسم کھا کے شاہ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے لشکر نہیں بلایا۔ بطلیموس نے اسے حیران نظروں سے دیکھا، تم نے نہیں بلایا تو پھر یہ کیسے ہوا؟ کیا سپہ سالار نے خود ہی یہاں آنے کی غلطی کی ہے؟ وزیر اعظم بولا، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ جو کچھ ہوا وہ اچھا ہی ہوا۔ میرے آدمیوں نے مجھے اطلاع دی ہے کہ جنرل کے ساتھ مشکل سے 4,000 فوج ہے۔ اگر ہمارے لشکر نے قصر شاہی پر حملہ کیا تو سیزر 2 دن سے زیادہ مقابلہ نہ کر سکے گا اور اسے یا تو ہتھیار ڈالنا پڑیں گے یا پھر وہ فرار ہو جائے گا۔ مجھے تمہاری عقل اور تمہارے اندازے پر رونا آ رہا ہے۔ بطلیموس نے سنجیدگی سے کہا، قصر شاہی سے تمام مصری ملازمین کو رخصت کر دیا گیا ہے سوائے ان چند ان پڑھ اور چھوٹے درجوں کے لوگوں کے۔ پھر تمہیں سیزر کے لشکر اور اس کی طاقت کی اطلاعات کس نے پہنچائیں؟ وزیر اعظم پوتینس نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، اے شاہ عالی مقام، آپ چاہے جو کچھ کہہ لیں مگر میں آپ کو مصر کا بادشاہ نہیں
بلکہ شہنشاہ بنا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جہاں تک اس شیخی خور جنرل سیزر کا سوال ہے تو یہ اب تک رومیوں اور ایشیائی کوچک کے بزدل لوگوں سے جنگ کرتا رہا ہے۔ مصر کے بہادروں سے اس کا اب سابقہ پڑے گا تو چٹی کا دودھ یاد آ جائے گا اور بس چپ ہو جاؤ۔ بطلیموس نے اسے ڈانٹا۔ مجھے تم صرف یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ اطلاع کس نے دی ہے؟ ایک محب وطن مصری نے۔ وزیر اعظم نے جواب دیا۔ بطلیموس اور گرم ہو گیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ اگر مصری ایسے محب وطن ہوتے تو سیزر صرف 4000 فوجیوں کے ساتھ شاہی محل میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ زیادہ سپاہی تو ہمارے محل کے محافظ دستے میں موجود تھے۔ انہوں نے بھی مقابلے کی کوئی کوشش نہ کی۔ اگر عوام نے ان کا ساتھ دیا ہوتا تو سیزر شاہی محل پہ داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ وزیر اعظم کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ تو بس اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ 1-2 روز میں مصری لشکر محل پر حملہ کر کے سیزر کو گرفتار کر لے گا یا پھر مار بگائے گا۔ بس اس نے بطلیموس کو قائل کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ جنرل جولیس سیزر جس قدر بہادر تھا، اس سے زیادہ ذہین بھی تھا۔ وہ جنرل پومپی کا تعاقب کرتا ہوا مصر اس لیے پہنچا تھا کہ وہ پومپی مصر سے فوجی مدد حاصل کر کے از سرنو اس کے مقابلے پر نہ آ سکے۔ مگر جب وہ سکندریہ پہنچا تو اس نے مصری دارالسلطنت اور عظیم بندرگاہ کو بحری اور بری فوج سے خالی پایا۔ بطلیموس اپنی بحری اور بری فوج کے ساتھ کلوپترا کو روکنے کے لیے پورٹ سعید کے قریب قلعہ پیلوشیم میں پہنچ چکا تھا۔ جنرل سیزر نے اسکندریہ کو فوجوں سے خالی پایا تو اپنے بحری بیڑے کے 4 بڑے جہازوں کے ساتھ شاہی محل کی سیڑھیوں پر پہنچ گیا۔ اسکندریہ کے حفاظتی دستوں نے بحری جہازوں کو آتے دیکھا تو وہ سمجھے کہ یہ کلوپترا کا لشکر ہے جو ملک شام سے آنے والی تھی۔ اس لیے محافظ دستوں نے کوئی روک ٹوک نہ کی اور حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر جب انہوں نے دڑا دڑ رومیوں کو بحری جہازوں سے اترتے دیکھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ مقابلہ کرنے کے بجائے اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر چھپ گئے۔ جولیس سیزر نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کم سن بطلیموس اور اس کے وزیر اعظم پر اعتبار کرنا یا ان سے کسی فائدے کی توقع عبث ہے، بلکہ نقصان ہی نقصان کا امکان ہے۔ اس نے اسی وقت بطلیموس اور وزیر اعظم کے اس کمرے پر سخت پہرا لگا دیا جس میں انہیں رکھا گیا تھا۔ محافظوں کو سختی سے تاکید کی گئی کہ کسی دیسی یا بدیسی کو ان دونوں سے کسی صورت میں بھی نہ ملنے دیا جائے۔ شاہی محل کے وہ مصری ملازم جنہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے محل میں رہنے کی اجازت دی گئی تھی، ان کی یہ رعایت ختم کر دی گئی تھی۔ سیزر کا ان پر سے اعتماد اٹھ گیا تھا۔ ایسے مصری ملازمین کی 3/4 اسی وقت محل سے رخصت کر دی گئی۔ باقی جو چند ملازم مجبوراً روکے گئے تھے، ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کا حکم ہوا اور ان پر واضح کر دیا گیا کہ اگر کسی پر ذرا بھی شک ہوا تو اسے فوراً موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اس طرح سیزر نے محل کی اندرونی سازش کا خاتمہ کر دیا۔ جہاں تک باہر سے مصری فوج کے حملے کا تعلق تھا، اس کے لیے سیزر نے بری اور بحری دستوں کو اہم مقامات پر تعینات کر دیا۔ اس کے لیے 4000 فوجی کافی تھے۔ وہ تو اس سے بھی چھوٹی فوج سے بڑے بڑے مقابلے سر کر چکا تھا۔ جولیس سیزر دیکھ رہا تھا کہ مصری لشکر آہستہ آہستہ شاہی محل کی طرف بڑھ رہا ہے، مگر وہ بالکل ہراساں نہ تھا۔ شاہی محل کی بلند و بالا دیواریں بیرونی حملے کو بہت دنوں تک روک سکتی تھیں۔ پھر اس وقت سیزر کے پاس جو فوج تھی وہ زیادہ تر اس کے محافظ دستوں پر مشتمل تھی۔ اس کے علاوہ اس نے سکندریہ کے ساحل پر قدم رکھتے ہی اپنا ایک پیمبر ایشیائی کوچک روانہ کر دیا تھا تاکہ وہ وہاں سے فوراً کمک سکندریہ روانہ کرے جو وقت ضرورت اس کے کام آ سکے۔ جولیس سیزر کو جنرل پومپی کے مرنے کا افسوس ضرور ہوا تھا، مگر یہ اطمینان بھی ہو گیا کہ سلطنت روم کے اقتدار اعلیٰ کی جنگ اب ختم ہو چکی ہے اور سیزر کے روم کے مختار کل ہونے میں اب کوئی شک و شبہ نہ رہ گیا تھا۔ اس کا نائب الطوفی وہاں موجود تھا جو اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ پس جولیس سیزر جنگ و جدل کے طویل ایام کے بعد اب کچھ دنوں مصر میں مقیم تھا۔ اب کچھ دنوں مصر میں آرام کرنے کا خواہش مند تھا۔ یہاں قیام کرنے کا اس کے ساتھ ایک بہانہ بھی آ گیا تھا۔ وہ سلطنت روم کا مختار کل کی حیثیت سے مصر کا سرپرست بھی بن گیا تھا اور یہاں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنا اس کے فرائض میں داخل ہو گیا تھا۔ پھر بھلا وہ اس وقت تک مصر کیسے چھوڑ سکتا تھا جب تک بطلیموس اور کلوپترا کے جھگڑے کا کوئی فیصلہ نہ ہو جاتا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا
کہ وہ مصر سے اس وقت تک واپس نہیں جائے گا جب تک تخت و تاج مصر کا کسی ایک یا دونوں کے حق میں کوئی معقول فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اسے تکن اتارنے اور آرام کرنے کی بھی بہت ضرورت تھی، اور اس بہانے وہ یہ مقصد بھی حاصل کر سکتا تھا۔ مصری فوجوں سے وہ اس وجہ سے بھی خائف نہیں تھا کہ اگر بالفرض محال اسے سکندریہ کا شاہی محل مصریوں سے ایک طویل جنگ کے بعد چھوڑنا بھی پڑے، تو شاہی محل کے مشرقی حصے میں جو ساحل بحر سے متصل تھا اس کا بحری بیڑا موجود تھا۔ کسی بھی خطرے کی صورت میں وہ اپنے بحری بیڑے پر بیٹھ کے اس سکندریہ سے روانہ ہو سکتا تھا۔ سیزر مصری فوجوں کی طرف سے بے خوف ہونے کے باوجود تھوڑا سا فکر مند تھا۔ دراصل وہ بطلیموس، کلوپترا اور مصری عوام کو یہ بتلانا چاہتا تھا کہ جنرل پومپی کے مرنے کے بعد مصر کی سرپرستی اب اس کے مضبوط ہاتھوں میں آ گئی تھی، مگر یہ ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ بطلیموس اور کلوپترا آمنے سامنے بیٹھیں اور وہ ثالث کی حیثیت سے ان کا فیصلہ کرے۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ کلوپترا پورٹ سعید کے قریب اپنے لشکر کے ساتھ ڈیرے ڈالے پڑی تھی۔ سیزر یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اگر کلوپترا کو یہ معلوم بھی ہو گیا کہ سیزر مصر کے شاہی محل میں موجود ہے تو بھی وہ یہاں آنے کی غلطی نہیں کرے گی، کیونکہ بطلیموس کی فوجوں نے محل کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور ان کی نظروں سے بچ کر شاہی محل میں داخل ہونا ناممکن تھا۔ سیزر کے لیے یہ بھی مشکل ہو گیا تھا کہ اب وہ کسی ایسے آدمی کو پورٹ سعید بھیج کر کلوپترا کو فیصلے کے لیے بلوائے۔ شام جٹ پٹے کا وقت تھا۔ سیزر خیالات میں غلطاں و پیچاں عالم اضطراب میں شاہی محل کے وسیع دیوان خانے کی راہداری میں ٹہل رہا تھا۔ سورج کی آخری کرنیں محل کے فرش کو چوم رہی تھی کہ وہ ٹہلتے ٹہلتے ٹٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ مشرقی دروازے کی طرف سے ایک تندرست و توانا شخص سر پر ایک بوری رکھے آ رہا ہے۔ اس سے تعجب اس بات کا تھا کہ اس کا رخ اسی کی طرف تھا۔ سیزر اور اس کے آنے والے کے درمیان جب 30-35 فیٹ کا فاصلہ رہ گیا تو اس نے بوری کو ایک بستر کی طرح لڑکا دیا اور اس بستر سے ایک کمبل کھلتا ہوا چلا گیا۔ پھر سیزر کی آنکھیں اس وقت پھیل کر رہ گئیں جب بستر کے آخری سرے پر ہیولا سا بلند ہوا۔ اس نے ایک انسانی پیکر کی صورت اختیار کر لی۔ وہ ایک دوشیزہ تھی، مصری الصفرا یا کوئی آسمانی مخلوق۔ سیزر کو زیادہ حیرانی اس بات پر تھی کہ سخت پہرے کے باوجود ایک شخص ایک باری بوری سر پر رکھے یہاں تک کیسے پہنچا، اور پھر اس نے انتہائی اطمینان سے بوری کو لی۔ اس میں ایک جیتی جاگتی لڑکی برآمد ہوئی اور وہ شخص جدھر سے آیا تھا ادھر ہی کو خاموشی سے واپس چلا گیا۔ سیزر نے اس سے غور سے دیکھا۔ لڑکی بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لڑکی مسکرائی اور مسکراتی چلی گئی۔ اس کے منہ سے جیسے پھول جھڑ رہے تھے۔ سیزر نے اس کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ لڑکی بڑھ کے 2 قدم آگے آ گئی، بے تکلف اور بے حجاب، بے خوف اور بے اضطراب۔ وہ لڑکی کیا تھی؟ دست قدرت کا بہترین شاہکار، غزالی آنکھیں، ستواں ناک، چھوٹا دہانہ، جاگتے آبرو اور لہراتی پلکیں، چب ایسی کہ جیسے دنیا جہاں کی رعنائیاں اس کے پیکر میں سمٹ آئی ہوں۔ اس پرآشوب دور میں ایک ماہپارہ کا اس قدر بے باکانہ انداز سے اس کے سامنے آنا سیزر کے لیے حیرت انگیز تو نہیں لیکن تعجب خیز ضرور تھا۔ لڑکی کی عمر 20-21 سال سے زیادہ نہ تھی۔ اس کی اچانک اور غیر متوقع آمد سے سیزر اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے رشوت کے طور پر اس کے پاس بھیجا گیا ہے۔ سیزر کی عمر اس وقت 50 سے اوپر تھی۔ اس نے ایک زمانہ دیکھا تھا، بے شمار قوموں اور ذاتوں کی عورتوں سے اس کا واسطہ پڑ چکا تھا۔ عورتوں کے معاملے میں سیزر انتہائی بے باک اور رنگیلا تھا۔ جولیس سیزر اپنی عمر کے تمام جرنیلوں سے زیادہ خوبصورت تھا، اس لیے ساتھی جرنیلوں پومپی، گیبلس اور کریسس کی بیویاں اس کی خوشیاں چینیوں سے محفوظ نہ رہ سکی تھیں، بلکہ ہمہ وقت نثار ہونے پر تیار رہتی تھیں۔ گزشتہ کئی ماہ سے سیزر میدان جنگ کی صعوبتوں اور مشکل ترین ریاضتوں سے دوچار تھا، اور اب کامیابی کے بعد اپنے تکن زدہ جسم کو سکون اور فرحت دینے کا خواہش مند تھا۔ چنانچہ اس خیال سے بے پرواہ ہو کر کہ یہ آنے والی پری چہرہ لڑکی رشوت ہے یا نہیں، سیزر نے اپنی عادت کے مطابق اپنی باہیں پھیلا دی۔ لڑکی جو اب اس کے قریب پہنچ چکی تھی، سیزر کو اور اس کے پھیلے ہوئے بازو کو ایک ایسے طلسماتی انداز میں دیکھا کہ اس کا مضبوط جنگی بدن ایڑی سے چوٹی تک لرز کر رہ گیا اور اس کے بازو جیسے کھلے تھے ویسے ہی کھلے رہ گئے۔ سیزر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا
کہ اس لڑکی میں وہ کون سی طلسماتی کشش ہے جو اس کے حواسوں پر سوار ہو گئی۔ وہ ماہپارہ مسکراہٹیں بکھیرتی سیزر کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ سیزر نے کھلے بازو سمیٹتے ہوئے سوال کیا۔ سوال کرتے وقت وہ بری طرح احساس کمتری کا شکار ہو گیا تھا۔ سیزر کے سوال کا جواب میں لڑکی ایک بار پھر مسکرائی۔ آخر سیزر کی ہوائی مردانگی جوش میں آئی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر لڑکی کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن لڑکی ایک اندازی دلربائی سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ لڑکی نے بڑی تمکنت سے الٹا اس سے سوال کیا۔ سیزر نے جیسے شکست خوردہ لہجے میں جواب دیا، میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سیزر کے لہجے میں بڑا اضطراب تھا۔ میں جس عورت کو ایک بار دیکھ لیتا ہوں اسے کبھی نہیں بھولتا۔ لڑکی نے کمال کج ادائی سے جواب دیا، مگر میں عورت نہیں ہوں۔ عورت نہیں تو پھر کون ہو؟ سیزر نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں دیوتاؤں کی اوتار بلکہ مجسم دیوتا ہوں۔ مجھ میں کئی دیوتا حلول کیے ہوئے ہیں۔ اس کا انداز بڑا پرغرور تھا۔ ٹھیک ہے، سیزر مسکرا دیا، تم دیوتاؤں کی اوتار ہو مگر خدا تو نہیں ہو۔ تم اب تک مجھے غلط سمجھ رہے ہو، لڑکی نے جراح کی۔ میں اس زمین پر خدا کی نائب ہوں۔ سیزر ہنسی ضبط نہ کر سکا۔ اس نے ایک زوردار قہقہہ بلند کیا۔ لڑکی کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ ایک غصہ کی ایک ہلکی سی لکیر اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں چمکی۔ تمہیں اپنے اس بے وقت قہقہے پر افسوس ہوگا جب تمہیں میری حقیقت معلوم ہوگی۔ سیزر ذرا سنجیدہ ہوا، پھر بولا، تم اپنی اصلیت بتاتے ہوئے شاید گھبرا رہی ہو۔ بتاؤ تم کون ہو؟ میری ذات سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کیا تم نے سکندر اعظم کا نام سنا ہے؟ لڑکی نے یکدم سوال کیا۔ سیزر نے شاہانہ انداز اختیار کیا۔ خیال رہے تم مجھے کسی نام سے مرعوب نہیں کر سکتی۔ شاید تمہارا اشارہ اس سکندر کی طرف ہے جس نے پوری دنیا فتح کرنے کا اعلان کیا تھا اور نصف دنیا پر بھی قبضہ نہیں کر سکا۔ پھر سکندر اعظم کیسے ہوا؟ وہ صرف سکندر تھا، ایک عام بادشاہ۔ وہ عام بادشاہ نہیں تھا، لڑکی نے جھنجھلا کے جواب دیا۔ اسی سکندر نے یہ سکندریہ آباد کیا تھا جہاں تم اس وقت پناہ لیے ہوئے ہو۔ سکندر اعظم کے بعد اس کے جنرل بطلیموس بن لاغوس نے مصر کو فتح کیا اور سکندریہ کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ وہی بطلیموس خاندان مصر پر گزشتہ 3 صدیوں سے حکمرانی کر رہا ہے اور میں اس خاندان کی 7ویں فرمان روا ہوں۔ تم سیزر نے آنکھ کے پاڑ کے اسے دیکھا۔ ہاں میں، لڑکی نے زور دے کر کہا۔ کیا میرا توار اور میری گفتگو میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس سے تم پر یہ انکشاف ہوتا کہ میں واقعی مصر کی ملکہ اور فرمان روا ہوں؟ مگر جولیس سیزر گھبرا گیا۔ یہ لڑکی جو واقعی مصر کی فرمان روا اور ملکہ تھی بڑی بے پرواہی سے بولی، میرا خیال ہے کہ میں غلط جگہ آ گئی ہوں۔ اگر تم سلطنت روما کے جنرل جولیس سیزر ہوتے تو تم نے مجھے پہلے ہی نظر میں پہچان لیا ہوتا۔ سیزر اب واقعی اس کی گفتگو سے متاثر ہو گیا تھا۔ اس نے معذرت کا انداز اختیار کیا۔ اوہ کلوپترا، مجھے افسوس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ تمہارے اطوار اور تمہاری گفتگو بے شک بڑی پروقار، طلسماتی اور شاہانہ ہے۔ تم نے مجھے پہچاننے میں قطعی غلطی نہیں کی، مگر میں تمہارے آنے کے اس انداز سے ضرور دھوکہ کھا گیا۔ میری اس طرح سے آنے کے انداز کی نہیں بلکہ میری اس جرأت کی داد دیجیے۔ کلوپترا نے تبسم کی بجلیاں بکھیرتے ہوئے کہا۔ سیزر اس کی ایک ناقابل یقین طلسماتی دباؤ میں آ گیا تھا۔ اس نے دوبارہ معذرت کی۔ جولیس سیزر تمہیں پہلی نظر میں نہ پہچاننے پر دوبارہ معذرت خواہ ہے۔ کلوپترا کے چہرے پر اب بھی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اگر تم واقعی سلطنت روما کے مختار کل ہو تو میں تمہارے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرنے آئی ہوں۔ میری درخواست ہے کہ میرے باپ کی وصیت کے مطابق میرا حق مجھے دلاؤ۔